ہم ایک عجیب سی illusion میں رہ رہے ہیں. جتنا زیادہ ہم آن لائن ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہماری روح آف لائن ہوتی جا رہی ہے. ہمارے آج کل کے ٹرینڈز آپ دیکھ لیں, لوگوں کی زبان دیکھ لیں, وہ طرز و طریقے نہیں رہے, زبان کا استعمال بہت برا ہو گیا ہے, لوگوں میں کمپیشن نہیں رہا, لوگوں میں عزت نہیں رہی, رسپیکٹ نہیں رہی. یہ سب کیوں ہے؟ بیکاز ہم منہ در منہ تو آ کے کسی سے بات کر نہیں رہے. ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, فون ہے, اس میں ہمیں ایک دنیا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ہم اپنی ذہنیت اس میں ڈال رہے ہیں. تو ذہنیت سے پتہ چلتا ہے, آپ کے الفاظ آپ کی ذہنیت کی کھڑکی ہے, نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی ذہنیت کتنی بری ہے. اور یہ ہمارے ملکوں میں تو بہت ہی بری ہوتی جا رہی ہے. دیٹس another topic, اس پہ پھر کبھی آئیں گے. سورہ کاف میں پڑھ رہی تھی اور میں نے ڈفرینٹ بکس کھول کے رکھی ہوئی تھی اپنے سامنے, عربی کی اور تفسیر کی, اردو میں اور انگلش میں اور ترجمہ اینڈ آل دیٹ. اور مجھے ایک چیز نے اسٹرائک کیا, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود یو. سورہ کاف میں 4 چیزیں ہمیں اللہ بتاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایمان کا ٹیسٹ. ایمان کا ٹیسٹ کیا تھا؟ وہ چند لوگ تھے جن کا ہمیں نہیں پتا, 3 تھے, 5 تھے یا 7 تھے, ہمیں اللہ نے منع کیا ہے ان کے اس پہ نمبر پہ. بٹ واٹ ڈڈ دے ڈو؟ دے ڈڈنٹ فالو ٹرینڈ, دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو فالو دا ٹرینڈ. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرینڈ نہیں فالو کرنا, ہم بلیو کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ, اور جو تم کہہ رہے ہو, جن پتھروں کو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں, وہ ہماری دعا کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ They asked a question, a very valid question. لیکن ہوا کیا کہ جو بادشاہ تھا, and his name was دقیانوس, by the way. دقیانوس جو ہم آج کل کہتے ہیں نا, تمہارے خیالات دقیانوس ہے, تو یہ وہ والا دقیانوس ہے. اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تو اس نے ان کو ہیرس کرنا شروع کر دی, اور ان کو جان کی ہو گیا کہ ان کو مار دیں گے, تو وہ جا کے کیو میں بیٹھ گئے. آج کل کی کیو کیا ہے؟ آج کل کی کیو ہے آپ کا کمرہ, جس میں آپ بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں یا کچھ. وہ آپ کی کیو ہے جس میں آپ اپنی سینچری تلاش کرتے ہیں. وہ بھی سینچری سکون تلاش کرنے گئے تھے نا, ہم بھی سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اپنی اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو وہاں پہ ان کے لیے ٹائم روک دیا تھا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے, کوئی اللہ کے چوزن لوگ تو تھے آف کورس, اور وہ لیکن عام لوگ تھے, عام ینگ لوگ تھے, لیکن ان کے لیے اللہ نے 300 پلس 9 سال وقت روک دیا تھا. اور وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے کہ ہم ان کو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کریں. لیکن ہمارے ہاں لوگ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لو, تم تھوڑا ماڈریٹ مسلمان بن جاؤ. دیکھیے, یا آپ مسلمان ہیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں. یا تو ہیں تو قرآن شریف کو پڑھ کے جو اللہ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں اس پہ چلیے, نہیں تو کہہ دیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. وہ جو بیچ والا لفظ ہے وہ آپ میں کہنا نہیں چاہتی ہوں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. بہرحال ہم میں سے زیادہ تر لوگ, اللہ ہمیں معاف کرے, ویسے ہی ہیں. دوسری بات جو سورہ کاف ہمیں بتاتی ہے وہ ہے ٹیسٹ آف ویلتھ اینڈ سٹیٹس. وہ جو ایک 2 باغوں کا آدمی تھا جس کا ریفرنس دیا گیا ہے, وہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا امیر ہوں, میرے پاس 2 کھجوروں کے باغ ہیں, مجھے آس پاس اس کے انگور ہیں, گرد کھجور ہے اس کے, تو اس میں مجھے کیا ہو سکتا ہے, مجھے اتنے بڑے باغوں کو کیا ہو سکتا ہے. اینڈ واٹ ہی forgot to say or he did not say انشاءاللہ. اور کیا ہوا, اگلے دن صبح جب وہ آیا تو اس کے باغ جو تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو چکے تھے. تو اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ کن فیکن, سب تباہ ہو سکتا ہے اور کچھ تباہ نہیں بھی ہو سکتا. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی پڑے گی. آج کل کا سٹیٹس کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی, بٹ کوائنس, آپ کی ایمپائرز, آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں, آپ کے فالوورز سب سے زیادہ, آپ کے برانڈ ڈیلز, یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے سٹیٹس. آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کیا ہے یا آپ کا کردار کیسا ہے, کیا وہ دیکھتے ہیں آپ کا برانڈ کیا ہے یا آپ کی نیٹ ورک کتنی ہے. تو اس سے لوگ کرتے ہیں. تیسری جو اللہ نے ہمیں جس چیز سے منع کیا ہے یا آگاہ کیا ہے وہ ہے نالج اینڈ ایگو از دا تھرڈ ون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے زیادہ بھی کسی کے پاس نالج ہوگی. اللہ کے مطلب فیوریٹ وہ نبی گزرے ہیں جن سے اللہ کلیم اللہ تھے, خود کلام کرتا تھا, لیکن اللہ نے ان کو ٹیسٹ کرنے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے نالج اور چاہیے. تو حضرت خضر علیہ السلام, نام نہیں لیا ہوا اس میں جو
سورہ کہف میں حضرت خضر کا نام نہیں ہے بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر تھے. تو انہوں نے ان سے نالج حاصل کی. اب ضروری نہیں ہے اس میں یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو وہ واقعی بری ہو. یہ 3 جگہوں پہ حضرت خضر نے ان کو اس چیز کا جو کشتی کا انہوں نے کھینچ دیا تو حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہو سکا, جو بچے کو انہوں نے مار دیا, یا اور بھی جو کچھ انہوں نے کیا, دیوار بنائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. بعد میں حضرت خضر نے اس کا یا اللہ نے ان کا حضرت خضر کی طرف سے ہمیں جواب دیا کہ کیوں اللہ نے کیا. تو ہر بات جو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے ہمیں لگ رہی ہوتی ہے بری ہو رہی ہے, تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے خدا کی ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ نالج ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نالج کو, اچھا ڈگری حاصل کر لینا اور نالج حاصل کر لینا are two very different things. آپ کے پاس ڈگری ہو سکتی ہے بس کسی بھی چیز کی, I don't know what, ہائیسٹ جاب سوچ سکتے ہیں آپ, سوچ لیجیے, لیکن آپ کے پاس اگر نالج نہیں ہے, میری یہ بہت باریک لائن ہے اگر آپ سمجھے تو, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو پھر یہ it's a very different thing. چوتھی چیز جو ہمیں اللہ جس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے وہ ہے پاور اینڈ کنٹرول. حضرت ذوالقرنین جو تھے ان کے پاس کتنی پاور تھی, لیکن انہوں نے اس کو جو پاور ہے اس کو مس یوز نہیں کیا, اپنی جو ان کے پاس پاور تھی, کیونکہ اللہ نے یہ لفظ جو ان کو کہے ہیں یہ لفظ کسی نبی یا رسول کو نہیں کہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ تم کر دو. یہ لفظ ہیں قرآن میں, اس طرح سے میں صحیح اس طرح کے لفظ ہیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کر دو. بٹ واٹ ہی ڈیڈ گڈ, انہوں نے اپنی پاور کو مس یوز نہیں کیا. پاور جو ہے وہ ہمیں کرپٹ بھی کر سکتی ہے, اور پاور ہمیں زیادہ تر کرپٹ کرتی ہے. آپ کے پاس پاور آئے تو آپ کیا کریں گے, یہ سوال پوچھنے کا. یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کا کہ ہمارے پاس پاور آئے گی تو ہم کیا کریں گے. ول بی یوز اٹ فار یوزفل تھنگس, یا ہم اس کو مس یوز کریں گے. سورہ کہف بہت خوبصورت سورہ ہے, اور ہم سب اس کو عقیدت سے پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے, لیکن اس سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ جو سبق اس میں اللہ نے دیے ہیں. آئی ہوپ کہ اللہ ہمیں یہ سبق دے اور ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. Till then, Jim Padesi with Society Rocks.